اور انہی میں سے ایک قبر پاکستان کے سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کی بھی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک غلام محمد کو مسلمان ہونے کے باوجود کرسچنز کے قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا؟ ناظرین، ملک غلام محمد نے انگریز سرکار سے آزادی کے بعد 15 اگست 1947 کو بطور پاکستان کے وزیر خزانہ حلف اٹھایا اور 19 اکتوبر 1951 تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ اس کے بعد انہوں نے 17 اکتوبر 1951 کو بطور گورنر جنرل پاکستان عہدہ سنبھالا اور 6 اکتوبر 1955 تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ ملک غلام محمد نے گورنر جنرل کے عہدے پر رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے کیے جنہوں نے آنے والے سالوں میں ملک کو شدید مشکلات میں دھکیل دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ان کا سیاسی کردار ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ خیر، یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس وقت مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ملک غلام محمد کو گورا قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا؟ ناظرین، ہوا یہ کہ بلڈ پریشر، لکوے اور فالج کے مریض ملک غلام محمد 12 ستمبر 1956 کو 61 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر لاہور میں فوت ہوئے، جس کے بعد ان کو کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب یہ مرا، اس کو مانتن یہ گورا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق ان کی وصیت میں تھا کہ انہیں سعودی عرب میں دفنایا جائے، لہٰذا انہیں امانتاً کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور ملک غلام محمد کے قریشی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دی مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے اسپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب قبر دوبارہ کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر پر چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی کہ سابق گورنر جنرل پاکستان ملک غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ ناظرین، ملک غلام محمد کی لاش دنیا میں ہی عبرت کا نشان کیوں بنی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ ملک غلام محمد جب گورنر جنرل پاکستان تھے تو انہوں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے 10,000 کے قریب مسلمانوں کو لاہور کی سڑکوں پر شہید کیا۔ لاہور کی گلیوں کو تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں کے خون سے رنگین کر دیا اور قادیانیوں کو نوازنے میں تمام حدیں پار کر دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک غلام محمد کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک نہ نصیب ہوئی اور سعودی عرب میں دفن ہونے کی خواہش کی راہ میں بھی قبر کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ قادیانیوں کو نوازنے کے بدلے میں گورا قبرستان ملک غلام محمد کا مقدر بنا، جہاں آج آوارہ کتے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کی قبر پر بیٹھے نظر آتے ہیں اور فاتحہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں اس قبر کے اوپر، قبر کے سائڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گرد و نواح، یہاں پہ سارے قبرستان کے کتے آ کے یہاں پہ گستاخ رسول کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں، اس مرزئی نواز کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں اور دنیا داروں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ۔ ملک غلام محمد کی قبر کا حال تو دنیا نے دیکھا، لیکن ان کی امریکی سیکرٹری نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو ان کے منہ سے ایسی چیخیں نکلتی تھیں کہ سننے والے دہل کر رہ جاتے تھے۔ کا ایسا عذاب آیا، اس کی پرسنل سیکرٹری جو امریکن نیشنل تھی، اس نے یہ بیان دیا کہ یہ مرنے سے پہلے یہ ایسی چیخیں مارتا، دردناک ہولناک قسم کی، کہ ہمارے دل دہل جاتے، اور جب یہ مرا اس کے منہ سے اور نیچے سے دونوں راستوں سے ناظرین غلاظت جاری تھی۔ یہ اللہ کا اس بدبخت پہ، اس گستاخ رسول پہ، مرزئی نواز پہ عذاب آیا۔ ناظرین، پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کا عبرتناک انجام آج کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے جو گاہے بگاہے قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل امت مسلمان کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور فتنہ پھیلانے والوں اور ان کے مددگاروں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں